سبحان اللہ، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو اور دین میں اپنے سے بڑے کو دیکھو۔ اگر تمہارے پاس بہت چھوٹا سا مکان ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس اپنا مکان ہی کوئی نہیں، اور اگر تم بالکل خالی ہاتھ ہو اس کو دیکھو جس کے ہاتھ ہی کوئی نہیں۔ دین میں اپنے سے بلند تر کو دیکھو تاکہ تمہارے اندر تمہاری عبادت اور تمہاری نمازیں تلاوت کوئی غرور پیدا نہ کر دیں۔ شیطان کا ایک بہت بڑا فریب یہ ہوتا ہے، وہ انسان کو نیکیوں کے گھمنڈ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نیکیوں کے گھمنڈ میں تم تو بڑے نیک ہو، تم تو بڑے پارسا ہو، تم تو بڑے اچھے ہو۔ جب اس طرح کا فریب شیطان انسان کو دے دیتا ہے تو پھر وہ انسان بلندیوں سے پستیوں کی طرف گرتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے پاک لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، بڑے بڑے عظیم لوگوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور کبھی کسی کو اپنی نیکیوں کا گھمنڈ ہو جاتا ہے اور کبھی کسی کو اپنے علم کا گھمنڈ ہونے لگتا ہے، مجھ سے بڑا تو عالم ہی کوئی نہیں۔ میرے دادا مرشد حضرت پیر سید السادات پیر سید نور الحسن شاہ صاحب سرکار کیلانی، جو اعلیٰ حضرت شیر ربانی کے پہلے خلیفہ ہیں، آپ نے الانسان فی القرآن میں ایک واقعہ لکھا۔ مرید تھا حضرت جنید بغدادی کا، بڑی عبادت، بڑی ریاضت، شیطان نے اس پر جال پھینکا۔ شیطان خواب میں اس کو لے جاتا، دنیا کی سیر کرا رہا ہے، اور یوں کہہ لیں کبھی مشرق میں لے گیا، کبھی مغرب میں لے گیا، اور کبھی آسمانوں تک لے گیا، اور وہ برتن چھوٹا تھا، وہ جو مرید جس پر جال پھینکا گیا ظرف چھوٹا تھا، چھلکنے لگ گیا۔ کبھی اس کو بتا رہا ہے آج تو میں بڑی بلندیوں پر گیا ہوں، جہاں میں گیا ہوں وہاں تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ پھر سوتا تو کبھی آسمان نیچے اور وہ آسمانوں سے اوپر، کبھی جنت میں جا رہا ہے۔ تو جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ سنا رہا ہے۔ خواب ہر کسی کو سنانا بھی نہیں چاہیے، خواب کسی ایسے آدمی کو سنائیں جو آپ کی تربیت کرے۔ ایک شخص کو ترس آیا اس پر کہ ایسا تھا نہیں جیسا یہ اب ہو گیا ہے۔ وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضور، وہ اس کو سمجھانے والا شخص کہ آپ کا مرید ہے اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ آپ بہت بڑے آدمی تھے حضرت جنید بغدادی، آپ نے اس کو بلایا نہیں، کہیں وہ اپنے اس غرور میں انکار نہ کر دے، آپ خود چل کے گئے اس کے پاس۔ یہ بڑا پن ہوتا ہے بڑے لوگوں کا۔ پوچھا کس حال سے گزر رہے ہو عزیز؟ حضور میں تو اتنی بلندیوں پر چلا گیا ہوں، وہاں تو مجھے جتنے بڑے بڑے نام میں نے سنے تھے ان کی تو وہاں رسائی کوئی نہیں جہاں تک میری رسائی ہے۔ مایا اب جب پہنچو نا وہاں جنت میں تو ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا۔ اس نے بڑی حیرت سے تکا کہ میں اتنی عروج پر اور شیخ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لا حول پڑھ لینا۔ شیطان نے پھر اس کو کہہ لیں پھسلایا۔ رات پھر نیند میں اسی طرح وہ بڑی بلندیوں پر، تو جب وہ بڑے عروج پر پہنچا، بڑی انتہا پر، تو خیال آیا کہ مجھے جنید بغدادی نے کہا تھا لا حول پڑھ لینا۔ اب بڑی کشمکش ہو رہی ہے، شیطان اس کو کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ کے بندے کا فرمان اس کو کہہ لیں سنبھالنے کے لیے کہا چلو پڑھ لینے میں کیا حرج ہے، ایک مرتبہ پڑھ ہی لیتا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا اس نے۔ کسی نے اس زور سے کہہ لیں چپیڑ ماری اس کو، اتنا برے طریقے سے دھکا دیا جس طرح چکرا کے کوئی گرتا ہے، تو نیند میں وہ غلاظت کے ڈھیر پر جا کے پڑا۔
بدن آلودہ، گندا، کپڑے بدبودار ہو گئے، اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اچانک سے آنکھ کھلی تو پسینہ پسینہ بستر کے اوپر۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب طبیعت بحال ہوئی تو خدا کا شکر ادا کیا، یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جنید کا دامن میں نے پکڑا ہوا تھا، ورنہ یہ تصور تو مجھے پتہ نہیں کہاں گمراہی کے گڑھے میں جا کے پھینکتا۔ میں خود کو اتنا اونچا سمجھتا کہ زمانے کے بڑے بڑے اقطاب مجھے چھوٹے نظر آتے، اولیاء، اوتاد، ابدال مجھے چھوٹے نظر آتے، اور میں خود کو بہت بڑا خیال کرتا۔ آیا حضرت جنید بغدادی کے پاس بڑا شرمندہ شرمسار، سر جھکا ہوا، نظریں جھکی ہوئی۔ فرمایا عزیز اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اس واسطے دوستان ذوی الاحترام جو لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ میں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، اور بڑے تماشے لگاتے ہیں، شو کرتے ہیں، اور ہجوم انہوں نے لوگوں کا جمع کر لیا ہے، اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون تعویذ زیادہ کرتا ہے اور کون پھونکے زیادہ مارتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کون قرآن کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا ہے۔